بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث او صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، کلام اللہ کی آیت کریمہ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے روشنی میں ہمارے پرخوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے قدیم زمانے سے اللہ کے راستے میں چیزوں کو وقف کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور ابھی تک جاری ہے۔ کہیں زمین کو وقف کر دیا، کہیں مساجد کے لیے زمینیں دے دی، کہیں مکاتب کے لیے زمینیں دے دی، کہیں قبرستان کے لیے زمینیں دے دی۔ الغرض جہاں جیسی ضرورت ہوئی، ہمارے پرخوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے حالات اور وقت کے اعتبار سے اپنی قیمتی جائیدادوں کو اللہ کے راستے میں دیتے رہے اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو اوقاف کہتے ہیں، یعنی اپنی قیمتی زمین جائیداد کو اللہ کے راستے میں دے دینے کا نام وقف فی سبیل اللہ ہے۔ جو انسان اپنی زمین یا کسی چیز کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے، دینے والے کو اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا اور نہ اس سے فائدے سے کوئی مطلب اس کو رہتا ہے، بلکہ ایک رفاع عام کے لیے جس منشے کے تحت انہوں نے وقف کی، شرعی اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ اس کے منشے کے مطابق اس زمین یا اس چیز کا استعمال ہو۔ مثلا کسی نے زمین مسجد کی تعمیر کے لیے دے دیا تو اس زمین میں مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے اور عبادت گاہ بننی چاہیے، عبادت ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی نے زمین قبرستان کے لیے دے دیا تو اب اس زمین میں دفن کا کام ہونا چاہیے۔ جنازہ گاہ کے لیے کسی نے دے دیا تو جنازے کی نماز اس میں ہونی چاہیے۔ کسی نے مدارس کی تعمیر کے لیے دیا، مدارس کے قیام کے لیے اگر زمین دے دی تو واقف کا منشا یہی ہے کہ اس میں مدرسہ کی تعمیر ہو، تعلیم گاہ وہاں ہو اور لوگ وہاں سے علم دین یا علم عصری حاصل کریں۔ تو اب شرعی اعتبار سے اوقاف کی زمین میں واقف کے منشے کے خلاف کبھی بھی جائز نہیں ہے کہ اس کو دوسرے چیزوں میں استعمال کیا جائے۔ مثلا اگر مساجد کے لیے زمین دی گئی ہے، اس کو قبرستان میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے قبرستان کے لیے زمین وقف کر دی، اب جائز نہیں ہے کہ اس کو مساجد کی تعمیر میں ہم لگائیں۔ الغرض واقف نے جس خواہش اور جس مقصد کے طور پر زمینیں دے دی، شرعی اعتبار سے اس زمین کا اور اس جائیداد کا استعمال اسی طرح ہونی چاہیے۔ اس کے خلاف میں اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور واقف کو اس کا ثواب اور اجر بھی نہیں ملتا ہے۔ چنانچہ آج پورے ہندوستان میں اوقاف کا معاملہ الجھا ہوا ہے اور یہ الجھتا ہی جا رہا ہے۔ حکمرانوں کی طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جتنی اوقاف کی زمینیں ہیں اس پر کچھ نئے قوانین کو داخل کیا جائے، کچھ ترمیمات اس میں کیے جائیں تاکہ ان اوقاف کی زمین کو کسی اور استعمال میں لایا جائے اور استعمال کرنے میں سہولت ہو یا کسی کو لینے میں سہولت ہو۔ چنانچہ ہندوستان میں اوقاف کی زمین میں سرکاری بلڈنگیں قائم ہیں، اسی طرح بڑی بڑی کمپنیاں بھی وہاں چل رہی ہیں جو واقف کے منشے کے خلاف ہے، جو یہاں کے حکمراں لوگوں نے غلط طریقے پر ان اوقاف کی زمین کو استعمال کر رہے ہیں، جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے
बड़ी बड़ी तंजीमों के हमारे बुजुर्गान दीन ने शुरू ही से इसमें कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे कि बाज़ाब्ता औकाफ का एक्ट बने और बाज़ाब्ता बोर्ड बने और बाज़ाब्ता शहरी एतबार से कानूनी हैसियत इसकी दी जाए, लेकिन हुक्मरान तबका की तरफ से मुकम्मल कानूनी हैसियत तक नहीं पहुँच पाया। चुनांचे हमारे बुज़ुर्ग और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने सन 2013 में इसको कानूनी हैसियत देने की कोशिश की और बहुत हद तक तहफ़्फ़ुज़ का कानून इसमें लाया गया और तहफ़्फ़ुज़ की शक्ल पैदा की गई। अब हिंदुस्तान के लोगों को ये समझ में आया कि शायद अब हमारे औकाफ की हिफाजत होगी और औकाफ का इस्तेमाल वाकिफ़ ने जिस मकसद के लिए किया है उस मकसद के लिए इसका इस्तेमाल होने लगेगा। लेकिन अब 2013 के एक्ट में अभी बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान चाहती है कि इसमें तब्दीली लाएं, कुछ तरमीमात करें। चुनांचे इस सिलसिले में बिल लाने की कोशिश हो रही है, बल्कि बिल लाकर वाज़ेह भी कर दिया गया है कि इसमें 40 तरमीमात हम करेंगे और उसमें जो बात पहले नहीं थी अब वो बात पैदा की जा रही है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर भी होंगे, महिलाओं को भी मेंबर बनाया जाएगा। इसी तरह हुक्मरान तबका की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि हुक्मरान तबका की तरफ से उसके ज़िम्मेदारान मुतय्यन किए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों से अंदेशा यही जाहिर किया जा रहा है कि हमारे औकाफ को बजाय तहफ़्फ़ुज़ देने के उसमें वो खुर्द बुर्द करेंगे और मुख्तलिफ़ तरीक़े से उसको इस्तेमाल में लाएंगे। मसलन सरकारी तहवील में वो लेकर सरकारी बिल्डिंगें उसमें बनवाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों को या औकाफ की जायदादें वो हवाले कर देंगे और इन तरमीमात के बाद उनके लिए ये राहें आसान हो जाएंगी और उसका हुसूल आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से हुक्मरानों की तरफ से और बरसरे इक़्तिदार लोगों की तरफ से ये कोशिश हो रही है और बिल लाकर तरमीमात करने की कोशिशें की जा रही है। अल्लाह ताला से हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे आबा व अजदाद की दी हुई जायदादें और इन औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ का सामान मुहैया करे। अल्लाह ताला हमारा नासिर और अल्लाह ताला हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह ताला हम सबों को इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला की मदद हम सबों के साथ शामिल हाल रहे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।